وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود السلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے صحت و عافیت کے ساتھ اس رمضان کو پانے کی اور آج کے خطبہ جمعہ میں حاضر ہونے کی توفیق دی ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام کو، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی جو ہے عقل وہ پیش کرنا شروع کر دی۔ خلقتہ من طین، اے اللہ مجھے آپ اس بندے کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ، اور اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے پہلا سبق یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ وہ پہلا سبق کہ مسلمان مومن آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو سر خم تسلیم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے سامنے اپنی عقل کو الٹا نہیں چلانا چاہیے۔ دوسری بات، تکبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر آپ کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، ولا انت یا رسول اللہ،
کیا آپ بھی عمل کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی جو جنت ہے کہ انسان نیکیاں کرے، صدقہ و خیرات کرے، کوئی نیکی بھی نہ چھوڑے اور پھر بھی نیک اعمال کی بنیاد پر وہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، ہاں میں بھی نہیں لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے۔ سامعین محترم، کوئی زمانے کا ولی ہے یا مفتی اور شیخ الحدیث ہے، مسجد و مدرسہ کے ماحول میں رہنے والا مؤذن ہے یا امام ہے، یا وہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا خطیب اور واعظ اور دائی ہے، کسی شخص کو یہ اجازت حاصل نہیں کہ وہ نیک اعمال کی بنیاد پر اپنے آپ کو کسی بھی گناہگار بندے سے بہتر سمجھے۔ آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، اگر یہ بات حلق سے نیچے اتر جائے یقین جانے ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ کوئی شخص بھی، وہ تہجد گزار ہو، وہ صائم الدہر ہو، وہ روزانہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا ہو، وہ بارش ہو، وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، وہ گناہ نہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے آپ کو نیک اعمال کی بنیاد پر کسی سخت سے سخت گناہگار سے بھی بہتر سمجھے، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں دنیا والے گمان کرتے ہوں گے یہ تو جنت میں نہیں جا سکتے، یہ اتنے گناہگار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک قصہ سنایا ہے، ایک عورت طاغیہ باغیہ سرکش ہے، انتہائی مکروہ عمل کرنے والی بدکار عورت، اور اس نے کیا دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس کتا بیٹھا ہے جو اس کی منڈیر پر، اس کے کناروں پر پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان کو پھیر رہا ہے۔ اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنی چادر کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ اپنے جوتے کو باندھا، کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا، اور پھر اللہ کی شان کہ اس نیک عمل کے بعد وہ مر گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی۔ سامعین محترم، گناہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک قسم ایسی ہے جو لوگوں کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ آپ نے کسی کا مال مارا ہے، حق دبایا ہوا ہے، دنیا کے اندر اپنا معاملہ کلیئر کر لو، معاملہ صاف کر لو، آپ کے پاس بڑی نمازیں، تراویح، روزے، صدقہ و خیرات ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی زمین دبائی ہے تو زمین کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کے سر پر رکھ دے گا۔ مال ہے، فرمایا ازدہا کی صورت بن جائے گا، اور یہ آگے آگے بھاگے گا اور مال اس کے پیچھے ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں تو تیرا خزانہ ہوں جسے تو جمع کر کے دنیا میں رکھتا تھا، کدھر جا رہا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا مسکین کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا لیس المسکین الذی تردہ اللقمۃ واللقمتان، مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں سے خیرات اکٹھی کرے اور کوئی اس کو ایک لقمہ روٹی کا دے اور کوئی دو دے، مسکین وہ ہے قیامت کا دن ہوگا، بڑی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، نیکیوں کی انبار ہوں گے،
اور پھر کیا ہوگا؟ بڑی لمبی قطار جو ہے وہ شکایت کرنے والوں کی ہوگی۔ ایک کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی، اللہ اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دے گا۔ ایک کہے گا اللہ اس نے میرا حق دبایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں بھی اس کو دے دے گا۔ ایک کہے گا اللہ اس نے فلاں مجھ سے زیادتی کی ہے، اللہ اس حاجی، نمازی، اس مولوی اور صوفی کی نیکیاں اس کو بھی دے دے گا۔ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو دیتا جائے گا، اور پھر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور حقوق لینے والے اور شکایتیں کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ یہ بلا وجہ لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کو پھپتیاں کسنا، آنکھوں سے اشارے کرنا، ان کی اہانت کرنا، اس معمولی عمل کے بدلے قیامت کے دن آپ کو حج اور عمرے اور نمازیں اور صدقہ و خیرات، زندگی بھر کی نیکیاں جو ہیں وہ دینا پڑے گی۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہ جو ہے وہ اٹھا کر اس پر ڈالتا جائے گا۔ اور ہوگا کیا؟ جس کو یقین ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ کرے۔ حضرات، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک لوگوں کا طبقہ وہ ہے جن کی داڑھیاں ہیں، جو نمازی ہیں، لیکن لین دین کے معاملے میں کھوٹے ہیں۔ دین بطور فیشن کے، بطور لباس کے، بطور سٹیٹس کے ان کی زندگی میں ہے، لیکن حقیقی دینداری جو ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں۔ فواحش کا موقع ملے گا تو کریں گے، زنا بدکاری کا ارتکاب بھی کریں گے، لوگوں کے مال کو دبائیں گے، لوگوں کے مال کو ماں کا دودھ سمجھ کر پی جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی داڑھیاں نہیں ہیں، نمازیں بھی نہیں ہیں، حج عمرے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، اور پھر وہ لوگوں کا حق بھی نہیں مارتے، ان کے پاس دین کا احمج بھی نہیں ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس دینی لبادہ تو نہیں لیکن ان کے معاملات بہتر ہیں، ایسے لوگ اللہ کے ہاں بھی بہتر ہیں، لیکن معیاری نہیں ہے۔ شیطان نے ان دونوں طبقات کو آمنے سامنے کر دیا ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں، جنہوں نے نمازیں اٹھائی ہوئی ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، وہ اللہ کے ان بندوں سے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہیں، اور یہ دنیا دار ہیں، اور یہ ایسے ہیں، ان کے گناہوں کو گنتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، کسی کے گناہوں کو گننے سے انسان نیک نہیں بنتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور پھر جو ہے، جو ایسا طبقہ ہے جو معاملات کے اندر بہتر ہے، ان کی زبانوں کے اندر شیطان نے کیا جملہ دیا ہوا ہے، جے اے مولوی تے داڑیاں لے بخشے گئے نا تے اساں چھالا مار دیاں اللہ تعالیٰ دی جنت دے اندر جانا ہے۔ ان دونوں کو ہم نے سامنے کر دیا ہے۔ کمال کیا ہے کہ آپ زبان کے بھی مسلمان ہو۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آج پاکستانی قوم کی اکثریت ہم علماء کو شامل کر کے یہ عادت ہے کہ ہم اپنی زبان کا سب سے زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو فرقہ واریت ہے، اس پر دھندا اور کاروبار چلتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو دین کی بنیاد پر گالی دی، ممبر اور مصلی کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا؟ اور پھر مجھے بتائیے کہ آج لبیک یا رسول اللہ اور صدقے یا رسول اللہ اور واری یا رسول اللہ کہہ کر جو لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، 23 سالہ دور نبوت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کی جان اسلام اور دین کی بنیاد پر لی؟ حضرات، لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور اللہ کے نبی ان کو چھوڑ دیتے کہ ان کو چھوڑ دو، یہ نمازیں پڑھتے ہیں،
لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرنا شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں دوستو، رمضان کا پہلا یہ جمعہ ہے، میں ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ من حیث القوم جو ہمارے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر پاکستانی ڈاکٹر ہے، ہر پاکستانی سیاستدان ہے، ہر پاکستانی مشیر ہے، اور ہر بندے کی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ڈرانے کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور جو سب سے زیادہ انتہائی ڈراوے کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلیقل خیرا، اس کا ترجمہ ہماری زبان کے اندر ہے جڑا بندہ اللہ دے کولو ڈردا ہے اور آخرت کے دن کے حساب سے ڈرتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ من حیث القوم، روزے کی حالت میں زبان کو کم چلانا یہ ہماری عادت ہونی چاہیے، اور پھر اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ چلانا۔ اب شیطان جو ہے اس نے دوسروں کے گناہ دیکھنے اور گننے میں ہمیں مصروف کر رکھا ہے، ہم مولویوں کو بھی اور آپ کو بھی۔ ہماری نگاہیں آپ پر ہیں، آپ کی نگاہیں ہم پر ہیں۔ معیار کیا ہے؟ جو میں نے قرآن مجید کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایمان لانا ہوتا ہے، ایک تو کوئی بندہ مسلمان ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے، ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں۔ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے ہیں۔ اب تک جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی ہے، دو نصیحتیں اس کے اندر۔ پہلی جو نصیحت ہے نا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری جو نصیحت ہے زبان اس کا استعمال کم سے کم کرے۔ جن کو اپنے اہل حدیث یا اپنے اہل سنت ہونے کا تکبر ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے۔ ہم نے بڑے سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے داڑیاں منڈوا دی اور وہ دین بیزار ہو گئے۔ ایسے لوگ کہ جن کو لوگ دنیا دیکھ کر اللہ کو یاد کیا کرتی تھی اور ان کو وقت کا ولی سمجھتی تھی، اور ان سے لوگوں نے اپنے دین کی اصلاح کی ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی بگڑتے دیکھا ہے۔ ان کو تکبر ہوتا ہے کہ بھائی میں کوئی چیز ہوں۔ حضرات میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس حوالے سے۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بلند پایا محدث گزرے ہیں۔ اس دور کی بات ہے کہ جب ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی، قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا۔ ایک کاتب تھا کہ جس نے قرآن مجید کو 3 دن کے اندر خوش خطی کے ساتھ لکھ لیا۔ اس نے مکمل قرآن مجید کو 3 دنوں کے اندر لکھا۔ بازار کے اندر شہرت ہو گئی، وہ کاتبوں کا بازار تھا۔ شہر کے اندر بیعت پھیل گئی، لوگ اس کی زیارت کو امڑ آئے۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس نے 3 دن کے اندر قرآن مجید کو مکمل لکھ لیا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ نے لکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نازل ہوئی، عمل بڑا نیک کیا ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ناراض ہوا۔ پکڑ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پورا جو اس کا بازو ہے نا اس کو شل کر دیا۔
حرکت دینا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے جتنے بھی مذہبی بندوں کو دیکھا ہے نا اسلام کے دروازے پر، ان کو روڑی کی طرح ہی دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح کوئی سپر مین ہی سمجھتے ہیں، یا اپنی حالت سے اپنے مذہب سے لوگوں کو پتہ نہیں وہ کیا باور کروانا چاہتے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو خطاب کیا، ایک بندہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا جی آپ سب سے بڑے عالم ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا جی ہاں میں سب سے بڑا عالم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ مجھے آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی، آپ میرے رسول ہیں لیکن خضر کی جا کے شاگردی اختیار کریں، وہ آپ سے بھی بڑے عالم ہیں۔ اور جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے، یہ سورۃ کہف ہے، انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میری شاگردی اختیار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی اللہ کا حکم ہے، میں نے آپ کی شاگردی اختیار کرنی ہے۔ حضرات قصہ مختصر، پھر بچے کو بھی قتل کیا گیا، دیوار کو بھی بنایا گیا، کشتی کو بھی توڑا گیا۔ جب کشتی میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام سوار ہوئے تو وہاں پر خضر علیہ السلام نے ایک بات کی، ایک چڑیا آئی اپنی چونچ کے اندر وہ پانی کا قطرہ لے کر اڑ گئی۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ دیکھیں یہ چڑیا اور اس کی چونچ کے اندر جو پانی ہے نا، میرا اور آپ کا علم اور تمام مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ کا پانی جو ہے وہ سمندر کے مقابلہ۔ تو تکبر، پھر یہ زبان جو ہے نا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے 2 لوتھڑوں کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت، اور ضامن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عمل کون سا ہے؟ عمل جو ہے ایک زبان کی حفاظت ہے اور ایک اعلی تناسل شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اب آئیے جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس کو بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ حضرات انسان حقیقی طور پر نیک تب تک نہیں بن سکتا جب تک جبر کر کے اپنی زبان پر کنٹرول حاصل نہ کرے، تب تک وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ وہ عالم ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، لیکن تب تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک زبان پر اس کا کنٹرول نہ۔ ہم مولوی لوگ جو ہے نا، اچھا کوئی مقتدی اس کی ہمارے ساتھ انبن بن جائے نا، اسی ممبر دے تے کھلو کے ساریاں کافرالیاں منافقالیاں ایتا دے تے پھر ٹکری لگی۔ یہ جو ہے یہ اسلوب اور انداز جو ہے اس کے کئی نقصانات ہیں، اور وہ نقصانات آپ کے سامنے ہیں کہ آج ہماری مساجد کے اندر پاکیزہ تقدس والا جو ماحول ہے کہ ہم مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہم مساجد تو بناتے ہیں، لیکن مساجد کا جو ماحول ہے وہ ماحول ہمارے ہاں نہیں ہے۔ مثال آپ دیکھیں، بندے کا مسجد کے اندر دل لگنا چاہیے، سناٹا ہونا چاہیے، لیکن ہماری مساجد ایسے ہی ہے جیسے کوئی دکان ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی سیاست کر رہا ہے۔ یعنی ہم نے مساجد کا جو تقدس ہے، مسنون ماحول ہے، اسی کو ختم کر کے رکھ دیا اس زبان کی وجہ سے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان للجنت 100 درجہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 جنتیں ہیں، اعلیٰ الفردوس، فرمایا سب سے اعلیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اور جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو۔ اچھا، اب ہم میں سے کسی شخص نے ابھی تک کیا جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کیا ہے؟ میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا، آپ کا دل جو ہے اس کو کھٹکھٹا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگتا نا، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، 3 مرتبہ، پھر کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اپنی زبان میں کہتا ہے یا اللہ تجھ سے جنت کا سوال ہے، فرمایا جنت اللہ کو کہتی ہے تیرا بندہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کر۔ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ دیکھیں آپ کا رب، ہمارا رب، میرا رب ہم سب پہ کتنا مہربان ہے کہ ہم ٹوٹے پوٹے جملوں کے ساتھ اگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو پناہ عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب یہ جو جنت الفردوس ہے، کون لوگ ہیں کہ جو جنت الفردوس کے اندر جائیں گے؟ جنت کی ایک طلب ہے، یہ جو طلب ہے نا یہ انسان کی سوچ سے نکل کیوں جاتی ہے؟ اس لیے نکل جاتی ہے کہ جنت کی طلب پر مال آ گیا ہے، جنت کی طلب پر یار آ گیا ہے، جنت کی طلب پر عورت آ گئی، جنت کی طلب پر اولاد آ گئی۔ میں نے بڑے بندوں کی فکر دیکھی ہے، بیٹا ہو جائے، دوائیاں کھاتے پھرتے اور بھاگتے پھرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بات سنیں، فرمایا جس بندے کی زندگی کا مقصد دنیا ہے وہ پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیا آگے بھاگتی رہتی ہے اور وہ بندہ ذلیل و رسوا ہوتا رہتا ہے۔ اور فرمایا جس بندے کا مقصد جو ہے وہ اللہ ہے۔ عقل مند آدمی جو ہے وہ وقتی فائدہ نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے میرا بڑے بندے کے ساتھ تعلق ہے، یہ کسی وقت کام آئے گا۔ ہمارا رب کے ساتھ تعلق ہے اور آپ اس تعلق کو کبھی آزمائے تو صحیح، کبھی آپ اللہ سے بات کریں تو صحیح۔ یہ ماحول جو ہے یہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، کون لوگ ہیں کہ جو جنت الفردوس کی طلب رکھنے والے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر بھی آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ کیا میرے دل و دماغ کے اندر جنت الفردوس کی تڑپ اور طلب ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی ہیں؟ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تلقین کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں ہے، اللہ اس کو اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ غریب صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے، یہ مال والے مال خرچ کریں اور ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں، آپ ان کی فکر دیکھیں اور ہماری فکر دیکھیں۔ ان کی فکر ہے کہ جنت کیسے پہلے حاصل کرنی ہے۔ فرمایا پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ترین جو کلمات ہیں وہ یہ کلمات ہیں، 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اچھا، غریب صحابہ کرام وہ یہ پڑھتے جائیں. ایک غریب صحابی کسی کام سے مالدار کے پاس گیا. اس نے کہا یار تم پڑھتے کیا ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں بتانا آپ کو. اس نے کہا بتاؤ. اتنے پیسے لے لو مجھ سے. اس نے کہا اچھا، ہم نے اللہ کے نبی سے یہ بات کی تھی کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں، یہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، ایک بات میں کمی ہے، یہ مال خرچ کرتے ہیں ہم مال نہیں خرچ کرتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرات آپ کو ایک ضمناً مسئلہ بتاتا ہوں. کسی بندے کو نماز یاد نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ اللہ سے صلح کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ. ایک صحابی نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے. فرمایا نماز میں کھڑا ہو جایا کر اور پڑھتا رہ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آؤ اللہ کے ساتھ صلح کرو. وہی بات نہیں ہے تحیات للہ نہیں آتی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ نہیں آتی، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورت فاتحہ بھی نہیں آتی. آؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اسے کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالی نمازیوں سے بڑھ کر آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا. حضرات اب وہ جو مالدار لوگ تھے انہوں نے کلمہ سبحان اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ اب یہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور وظائف بھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مال اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ عطا کرے. جب اس کے چہرے پر مایوسی آئی نا، فرمایا پریشان نہ ہو، مال والے مال کا حساب دیتے ہوں گے اور 500 سال پہلے اللہ آپ کو جنت عطا کر دے. اس وقت بندہ شکر کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں غریب ہوں. آج شکر کرتا ہے مال ہے، قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو تب کون شکر کرے گا جس کے پاس مال نہیں ہے. کہے گا یا اللہ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. اب جنت الفردوس جو ہے اس کی طلب نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے. کون سے ایسے عمل کرنے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے. سنیں فرمائے 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب. 70,000 بندے میری امت کے بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں. اس حدیث کو بیان کس نے کیا ہے؟ عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ 70,000 بندے تھوڑے ہیں. فرمایا 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب کے. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ایسے نبی آئے ہیں جو اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ امت کی مشقت آپ پر گراں گزرتی ہے اور آپ کو حرص ہے اس بات کی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو جائیں، اسلام پر چلیں. ہر نبی کے پاس فرشتہ گیا ہے، ہر نبی کے پاس، کہ آپ کو جو چاہیے لے لو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جو مانگو گے وہ ملے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ آیا نا، تو انہوں نے کہا جی جو چاہیے لے لو. انہوں نے کہا حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر میرے بعد وہ بادشاہت کسی کو نہ ملے. اور پھر قرآن کہتا ہے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ،
اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پرندے جانور تھے تمام کی بولیاں جو ہے نا وہ حضرت سلیمان کو سکھا دی. ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. ہدہد جو جانور ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، رپورٹنگ کرتا تھا. جو آئی بی انٹیلیجنس بیورو کام کرتی ہے وہ ہدہد جو ہے وہ کیا کرتا تھا. حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی سمات عطا کی، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے. سائنسدانوں کے مائکروفون اور ان کے آلات جو ہیں وہ جاسوسی کے وہ کام نہیں کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلے تو ایک چونٹی جو ہے نا وہ کیا کہتی ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. وہ چونٹیاں جو ہیں وہ اللہ سے بارش کی دعا کر چکی تھی. چونٹیاں نے می مانگ لیا سی، اور چونٹیاں جو ہیں ان کی جو ملکہ تھی وہ کہنے لگی فٹافٹ سے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ سلیمان کا جو لشکر ہے یہ کہیں ہمیں اپنے پاؤں تلے روند نہ دے. فتبسم ضاحکا من قولها. اس کی جو چونٹی کی بات ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرائے اور کیا کہا؟ کوئی لوٹ نہیں بارش دی دعا منگن دی، مخلوق نے مانگ لئیے تو قبول بھی ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر زمین پر جانور نہ ہوں، بچے نہ ہوں، بوڑھے نہ ہوں، آسمان کا رب کہتا ہے میں نے ایک بوند کا قطرہ، ایک قطرہ جو ہے نا بارش کا، یہ بھی میں نے زمین پر نہیں اتارا. جانوروں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. تو اب جنت الفردوس کی طلب اگر آپ میں نہیں ہے تو فکر کی بات ہے. اس طلب کو آپ جب پیدا کریں گے تو آپ کو خود انالیسس کرنا پڑے گا کہ میں نے کس چیز کو رکھنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے. میں نے محبوبہ کو بھی چھوڑنا ہے، میں نے مال کو بھی چھوڑنا ہے، میں نے فلاں چیز کو بھی چھوڑنا ہے. پھر جو ہے وہ جنت الفردوس کی طلب جو ہے وہ میرے اندر پیدا ہو سکتی ہے. اب یہ جو جنت الفردوس ہے 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ان کی 4 خوبیاں ہوں گی. کتنی خوبیاں ہوں گی؟ 4 خوبیاں. فرمایا ہم الذین لا یسترقون. دم نہیں کروائیں گے، دم جائز ہے، جائز دم بھی ہوگا، لیکن غیرت ان کے اندر اتنی ہوگی، اپنے اللہ پر یقین اور ایمان اتنا ہوگا کہ اللہ ہی بیمار کرنے والا ہے، وہ ہی شفا دینے والا ہے. میں نے شفا کے جو اسباب ہیں ان میں جو دم ہے وہ بھی میں نے طلب نہیں کرنا. آج یہ اتنی حساس چیز بن چکی ہے کہ امت کا مال، امت کی عزتیں دم کے نام پر جو ہیں وہ لوٹی جا رہی. حضرات دوسرا وصف وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. شگون نہیں پکڑیں گے. یہ شگون کیا ہے بھائی؟ محرم میں شادی نہیں کرنی، سفر میں شادی نہیں کرنی، سفر ہی پڑھتے رہیں گے. سفر جو ہے عربی زبان میں جھاڑے کو کہتے ہیں. سفر کا معنی ہوتا ہے زرد، پیلا. تو جب جھاڑا، یہ جب خزاں کا موسم ہوتا ہے، پت جھڑ ہوتا ہے، اس کو عربی زبان کے اندر سفر کہا جاتا ہے. ربیع جو ہے یہ بہار کو کہا جاتا ہے کہ وہاں جب بارشیں نازل ہوتی تو ربیع، اور جب نہ ہوتی تو سفر. یہ ان کا موسم تھا. اس کے مطابق مہینوں کی ایک ترتیب اور تقسیم ہے. اسی طرح اتوار کم خار تے پیر کم سیر تے منگل وجے سنگل تے بدھ کم سدھ تے جمعرات پیرا فقیرہ. میں حیران ہوں، سائنسدانوں کی بھی ایسی کی تیسی ہماری قوم نے کر کے رکھ دی ہے. گھر میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا 4-5 سال کا، عورت کوئی حاملہ ہو تو بچے کو پوچھیں گے اچھا 10 ساڑھے کوٹھے ہوتے چڑیے کے کہاں ہیں؟
یہ جو الٹرا ساؤنڈ مشین ہے اس تک تو انگریز کی بھی رسائی نہیں ہوئی. عجیب ہے حضرات. اسی طرح کہنا کہ کون متھے لگا ہے سارا دن برا گزر گیا ہے، شگون ہے. بلی رستہ کاٹ گئی، شگون ہے. کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، شگون ہے. فلاں بہو ہمارے گھر آئی تو بیڑا غرق ہو گیا، شگون ہے. یہ جو شگون ہے اس کا مومن بندے کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نقصان ہو تو کس کی منظوری سے؟ اللہ کی. اور فائدہ ہو تو کس کی منظوری سے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے نبی نے ہر نماز کے بعد صحابی کو تلقین کی تھی کہ اس کو پڑھنا ہے. بار بار پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کبھی بھی اپنے رب سے آپ کی نظر پھر نہ جائے. جب اللہ نے عطا کرنا ہے اسباب نہ بھی ہوں وہ عطا کر دیتا ہے، اور جب اللہ نے روک لینا ہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں دوستوں، تیسرا جو وصف ہے ولا یکتوون. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں لوہے کے جو ٹکڑے ہیں ان کو آگ کے اندر گرم کر کے پٹھوں کے اوپر رکھتے تھے. سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کے اندر آج بھی یہ علاج کیا جاتا ہے کہ لوہے کے ٹکڑوں کے ساتھ نا پٹھوں کو کمر میں جسم کے مختلف حصوں پر پنچ کرتے ہیں اور اس سے بیماری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں شفا ہے، لیکن چونکہ اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے، اور میں یہ تکلیف اپنی امت کے لیے پسند نہیں کرتا کہ میری امت کو دنیا کے اندر ہی کوئی بندہ آگ کے ساتھ جلانا جو ہے وہ شروع کر دے. ولا یکتوون. حضرات نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی. ہم تو بیماریوں پر بے صبرے ہو جاتے ہیں نا. اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے بشیر الصابرین بشیر الصابرین. اور مجھے دکھائیں تو کئی صابر، اپنے گرد و پیش کوئی صابر دکھائیں تو صحیح. بشیر الصابرین. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، مرگی کا مرض ہے، فرمایا صبر کرے گی اس کے بدلے جنت ملے گی. اس نے کہا یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے بے پرد ہو جاتی ہوں، پھر دعا کرے میں بے پرد نہ ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا پردہ کبھی نہ کھولے. پھر لوگوں نے دیکھا کہ جب بھی اس کو مرگی ہوئی اس کا کبھی چہرہ بدن کا کوئی حصہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کاویہ جو ہے داغ نہیں لگوائیں گے. اور سب سے بڑی خوبی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان کا بھروسہ کس پر ہوگا؟ اللہ. ہمارے حکمرانوں کا بھروسہ IMF پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہے کہ حاکم جو ہے وہ ایسا نیک اعمال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اللہ سے مانگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ امت کی خیر خواہی، قوم کی خیر خواہی اس کے اندر ہے، اور پھر اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے. ضرورت جو ہے وہ ایسے حاکم کی. میرے بھائیوں دوستو، اس امت کو مار وسائل سے نہیں کبھی پڑی. وسائل پوری دنیا میں آج بھی مسلمانوں کے پاس ہیں. کرنسی ہماری سب سے بڑی ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہیں، ایٹم بم ہمارے پاس ہے. اس امت کو جب بھی مار پڑی ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے پڑی ہے، اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے پڑی ہے. بہادر شاہ ظفر جو ہے جب فوجیں چڑھ گئیں تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت محل کے اندر رقص و سرور کی مجلس و محفل ہو رہی تھی. کنجریاں جو ہیں وہ گانے والی ناچ رہی تھی، اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ انگریز جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے. 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی ہے. رنگون برما سے لے کر بامیان تک، زائدان تک، آج جو بلوچستان کا وہ حصہ جو ایران کے پاس ہے، اس سارے خطے پر مسلمانوں کی حکومت تھی. تو ختم کیوں ہوئی ہے؟ ختم اس وجہ سے ہوئی کہ جب انہوں نے شرابیں اور عورتوں اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھا، تعلق بنایا.
اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا۔ پہلے کیا تھا حضرات؟ ظہیر الدین بابر ایسا آدمی تھا، وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود تہجد گزار تھا۔ اورنگزیب عالمگیر، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اجمیوں کے بہت تھوڑے سارے بندے ہیں کہ جن کی عربی تعریف کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر عربوں نے جس بادشاہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کی تعریف کی ہے، کہ اس کے بارے عرب علماء نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی چھٹا خلیفہ راشد ہے تو اورنگزیب عالمگیر، تہجد گزار، روزے رکھنے والا۔ کسی علاقے میں بارش نہ ہوتی، اللہ کو کہتا ہے بارش ڈال دے، اورنگزیب کے کہنے پر اللہ جل شانہ آسمان سے بارش نازل کر دیتے۔ ایسے ہمارے حاکم تھے۔ تو آج ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کا جو مقصد ہے تقوی، وہ نیکی اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا